بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مدینہ منورہ بنو امیہ کے دور میں۔ حضرت معاویہ نے خلافتی ذمہ داری سنبھالی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کی خلافت کے تئیں مسلمانوں کے دلوں میں کچھ کھٹک ہے، بالخصوص صحابہ کرام اور ان کی اولاد میں۔ چنانچہ اس کے تدارک کے لیے حضرت معاویہ نے مدینہ منورہ حاضری دی اور انہوں نے ان حضرات کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا اور خوب عطیات و نوازشات سے ان کے دلوں کو جیتا۔ مروان بن الحکم کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا اور مروان کو تاکید کی کہ ان حضرات کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور مدینہ کی اصلاح پر توجہ مرکوز کرے۔ چنانچہ مروان نے متعدد اصلاحی کام کرائے، مسجد نبوی شریف تک جانے والی گلیوں اور راستوں کو پتھر سے پختہ کرایا، زرقہ چشمہ کو جاری کیا، مدینہ منورہ کے خارجی علاقوں تک پانی کی سپلائی بحال کی۔ چنانچہ زراعت میں ترقی ہوئی اور تجارت میں بھی پیش قدمی ہوئی، لوگوں کے احوال خوب سے خوب تر ہونے لگے۔ سن 60 ہجری 679 میں حضرت معاویہ نے وفات پائی اور آپ کے بیٹے یزید نے خلافت کی بیعت لی۔ اس بیعت سے مدینہ کے اہم حضرات متفق نہ تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان حضرات کو یزید کی لہو و لعب اور بے راہ روی کی زندگی سے واقفیت تھی۔ چنانچہ مدینہ کے حالات متاثر ہوئے۔ حضرت حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور عراق کا رخ کیا۔ اس طرح عبداللہ بن زبیر نے بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ جا کر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ سن 63 ہجری 682 میں اہل مدینہ نے یزید کی بیعت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں یزید نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر مدینہ روانہ کیا۔ اس لشکر نے آ کر مدینہ میں خلافت سے دستبرداری کرنے والوں سے مقابلہ کیا اور مدینہ میں خون ریزی اور قتل عام 3 دن تک چلتا رہا۔ مدینہ کو نہایت ذلت و رسوائی اور قتل و تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعہ کو واقعۃ الحرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے 3 ماہ بعد ہی یزید کی بھی وفات ہو گئی اور اہل مدینہ نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر بیعت کی، جس سے ابن زبیر اور بنو امیہ کے مابین اختلافات سے مزید تیز ہو گئے۔ یہ اختلافی فضا اگرچہ مدینہ سے باہر ہی تھی، تاہم مدینہ منورہ کے حالات بھی اس سے متاثر تھے۔ مزید یہ کہ تجارت، کساد بازاری اور قحط سالی نے مدینہ کے احوال کو مزید خراب کر دیا، جو کئی سال تک چلتے رہے۔ سن 73 ہجری 692 میں تمام اسلامی ممالک میں بنو امیہ کی حاکمیت قائم ہو گئی اور مدینہ میں بھی امن و استقرار کے حالات درست ہو گئے۔ بنو امیہ کے یکے بعد دیگرے کئی خلیفہ بدلے، مگر مدینہ منورہ کے حالات پرامن و پرسکون ہی رہے۔ یہاں زراعتی میدان میں نمایاں ترقی ہوئی، باغات میں اضافہ ہوا، وادی عقیق پر قلعے بنے، وادی عقیق کے آس پاس باغات اور پارک بن گئے۔ حج و عمرہ میں لوگوں کی بکثرت آمد و رفت سے تجارتی میدان میں بھی مدینہ منورہ کی ترقی
کی راہ گامزن ہوئی۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں امیر مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 87-93 ہجری 703 سے 712 عیسوی مسجد نبوی شریف کی توسیع و تجدید کرائی، علم کی مجالس قائم ہوئی، مدینہ میں مایہ ناز علماء ظاہر ہوئے،